تو خود عیسائی اس کا اعتراف کرتا ہے، جس نے جمہوریت کے نظام کو لایا دنیا میں، اس قانون کو نافذ کرنے کی، اس میکالے سے لے کے سب نے اس کو عمر لا کا نام دیا ہے۔ تو گویا یہ ہماری چیز ہے، وہاں کا عدل و انصاف جو ہے وہ صحابہ سے لیا گیا۔ امریکہ نے بھی یہ کہا، یہود کی ترقی کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ انہوں نے کہا یہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا ہے، انہوں نے، یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ جا کے ان سے پوچھو، تمہیں اس بات پہ لڑا دیا کہ یہ جمہوریت کفر ہے، اور خود کہتے کہ ہم نے جمہوریت عمر لا سے لیے۔ مسلمان کو کس میں لڑا دیا؟ کیونکہ پاک و ہند و بر صغیر کے اندر یہ تھے، اور انہوں نے یہ جماعتیں بن گئی، دلائل کے اعتبار سے تو انہوں نے مضبوط ہے، وہ بات مولویوں کے ذہن میں آ گئی اور مولویوں نے اس کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی۔ لیکن اہل حق نے جمہوریت کو اختیار کیا، اور جمہوریت کے اعتبار سے انہوں نے دو ملکوں کو آزاد کروایا، ایک کا نام پاکستان ہے اور دوسرے کا نام بھارت ہندوستان انڈیا رکھا ہے۔ یہ دونوں اسی کاوشوں سے دنیا میں آزاد ہوئے۔ موروثی نظام کے بعد جب جمہوری کی نظام آیا تو دیکھو سارا موروثیت کے نظام کو ہم نے خلافت سمجھو ختم ہو گیا، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ جمہوریت کے مقابلے میں ختم ہوئی ہے۔ انگریز اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ایک نظام جو دوسرا آیا اس کے مقابلے میں ختم۔ مغلیہ حکمرانی بھی اسی وجہ سے ختم ہوئی ہے، ورنہ یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، مگر نظام کا ٹکراؤ جب ہوا تو ایک بادشاہی نظام تھا، ایک جمہوری نظام تھا، اور جمہوری نظام پیچھے اصحاب رسول سے لیا گیا تھا، لہذا اب اصحاب رسول کا نظام غالب آنا لازم تھا۔ بھلے اس کو لے کے کون آ رہا ہے؟ انگریز لے کے آ رہا ہے، مگر نظام انہوں نے اسلام سے چرایا تھا۔ ماڈل آپ کو وہ دیا۔ اب مثال کے طور پہ آپ چلے جاؤ اس وقت کی سیکولر حکومتوں کو دیکھ لو کہ انہوں نے کہاں سے یہ اخذ کیا ہوا ہے۔ تو جتنا اس کو سیکولر آزم کہتے ہیں، برابری کے اعتبار سے سب کو رکھنا، اس کو یہ کہتے ہیں سیکولر۔ ہر کسی کو اس کے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے مملکت میں۔ تو ہم کہتے ہو جی نام اس کا رکھ دیا کیا؟ سیکولر۔ تو شکل جب ہم مدینہ کی ریاست کو دیکھتے تو حضور نے مذہبی آزادی سب کو دی، اور آج بھی مذہبی آزادی ہوتی ہے، یعنی اصل ہے مذہبی آزادی، آزادی رائے نہیں، مذہبی آزادی حضور نے دی، انہوں نے اس کو آزادی رائے مان لیا، کوئی بھی کچھ کہتا رہے مملکت کے اندر۔ تو سوال یہ اگر آزادی رائے ہے تو پھر غدار کی بات پر سزا کیوں؟ اس کو بھی بولنے دو جو مملکت کے خلاف بول رہا ہے۔ تو آپ تو اسلام کا نام لے رہے ہو، مگر حضور نے مذہبی آزادی سب کو دی، مگر غداری کی آزادی کسی کو نہیں دی۔ تو گویا آپ نے اسلام کے نظام کو چرا کے اس کا نام اپنا رکھ دیا سیکولر، اور مسلمان اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیچھے نظام کس سے لیا ہے؟ نام اس کا کیا رکھ دیا؟ سیکولر۔ نظام کہاں سے؟ تو وہاں مذہبی آزادی تھی، آزادی رائے کون سی منع تھی؟ بغاوت نہیں ہوگی کس کے خلاف؟ مملکت کے خلاف۔ یہی چیز انہوں نے بھی اپلائی کی ہے، مذہبی آزادی تو دی ہوئی ہے، مگر مملکت کے خلاف آزادی رائے جرم ہے۔ اب سمجھ آگے کہ ہمارے اکابر نے ہندوستان کو کیوں ساتھ دیا تھا، کھوپڑی میں آگے کہ انہوں نے سیکولر نظام کا ساتھ کیوں دیا تھا، مگر وضاحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وضاحت کرو گے تو پھر لڑائیاں تم لوگ کی صورت۔ پاکستان آزاد ہوا اسلام کے نام پر، تو ایک نظام جو آپ کو دیا گیا وہ آپ سے کافر نے لے لیا۔ اس کے بعد اس چیز کو اپلائی کرنے کے لیے جمہوریت کو لایا گیا، جس میں آزادی رائے تھی۔ اس پر علماء کو اتفاق ہے کہ کافر کافر کفر، تو کیونکہ جو لکھ چکے کفر کفر، تو کیا ایک بزرگ ایک بات لکھ لے تو کیا بزرگ کی بات محتاج ہے دلیل نہیں؟ اگر آپ اس بزرگ کی بات کو صریح دلیل مانتے ہو تو اس دلیل کو قرآن اور حدیث کا درجہ دے کر کے آپ حق پر ہو سکتے ہو۔ یہی مثال حضرت مدنی نے بھی دی تھی کہ جس طرح اس دور کے اندر تلواروں اور گھوڑوں سے جنگ لڑی جاتی تھی نظام کے لیے،
تو آج اسلحہ لیا جاتا ہے، تو جب یہ کوئی کہے جی گھوڑے اور تلوار پہ لڑنا تو سنت ہے، تو تم کیا اس کو عقل کھاؤ گے؟ بے شک ہے، مگر اس زمانے کے شاہ کے اسباب ہے، کیا اس کے لحاظ گھوڑے اور تلواریں تو تھی، تو کیا تم کہو گے کہ سنت کو شکست ہو رہی ہے؟ سنت کو تو شکست نہیں ہو سکتی۔ تو زمانے کے تغیر کے ساتھ جب اسلحے کی چیز بدل رہی ہے تو اسی طرح نظام کی چیز ہے جمہوریت بھی، اور جمہوریت ایک نظامی چیز ہے، اس کے لیے بھی حاکم کو کسی طرح بھی لایا جائے اس نظام کی بھی مخالفت کرنا، بس یہ نہیں کہ کون لے کر آیا ہے، کافر سے آ رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ ترازو کیا ہے۔ ترازو ہمارے پاس ہے، اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔